آج کی قسط میں وہ لمحہ آنے والا ہے جس کا انتظار سب کر رہے تھے۔ سخت دل شاہ پہلی بار اپنے دل کے قیدی جذبات کو الفاظ اور جذبات کا روپ دینے والا ہے۔ وہ جسے ہمیشہ غرور کی دیوار کے پیچھے چھپایا گیا، آج علی شاہ کے قریب، بے حد قریب آنے والا ہے۔ ان کی خاموشیاں محبت کی زبان بولیں گی اور وہ رات ان دونوں کے درمیان ایک نئی کہانی لکھ دے گی۔ شروع کرتے ہیں ناول کی اگلی قسط۔ 9 بجے کا وقت تھا جب سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جب ہمدان صاحب نے شاہ سے پوچھا، شاہ تم کھانے پر علی شاہ کو نہیں لائے؟ بابا میں نے اس سے پوچھا نہیں، اگر بھوک لگے گی تو خود آ جائے گی۔ بھوک؟ بیٹا اس نے صبح سے سوپ پیا ہوا ہے۔ صالحہ بیگم نے شاہ کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اور بات سنو، گھر میں اتنے ملازم ہونے کے باوجود تم نے اس معصوم سے چائے بنوائی اور صحیح نہیں بنی تو اس کے چہرے پر پھینک دی؟ ہم نے تمہاری یہ تربیت کی ہے؟ ماما یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ شاہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اب کی بات صالحہ بیگم فل غصہ ہو کر بولی۔ دیکھیں ماما، وہ میری کوئی پسند کی بیوی نہیں ہے جو پیار محبت سے پیش ہوں، زور زبردستی کی بیوی ہے، تو اس لیے پیش آ رہا ہوں میں اس طرح۔ شاہ بھلے ہی تمہاری ان حالات میں شادی ہوئی ہے مگر وہ تمہاری بیوی ہے، وہ بیچاری تمہارے کرتوت چھپاتی پھر رہی ہے اور تم اس کو اذیتیں دے رہے ہو۔ ماما میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ برا نہیں کیا جو وہ میرے کرتوت چھپائے گی، اور اب سب بھی اس کے گنگانے بند کر دیں۔ شاہ یہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھ رہے ہیں ہمدان صاحب؟ شاہ کو جاتا دیکھ کر صالحہ بیگم ہمدان صاحب سے بولی۔ میں کیا دیکھوں، بلکہ آپ دیکھیں، آپ نے ہی اس کو اتنا سر چڑھایا ہے۔ دیکھیں کس طرح میرے سامنے ہی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے چلا گیا۔ صالحہ بیگم چپ چاپ شرمندہ ہو کر ہمدان صاحب کی باتیں سن رہی تھی۔ شاہ جب کمرے میں آیا تو علیشہ کچھ الجھ گئی تھی۔ شاہ نے کمرے میں آ کر دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ علیشہ ڈر گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا کر علیشہ کے پاس گیا۔ شاہ علیشہ کو بازو سے پکڑ کر دبوچنے لگا۔ تم نے ماما کو کیا بتایا ہے کہ میں تمہارے اوپر بہت ظلم کرتا ہوں؟ ہاں میں نے نہیں بتایا۔ علیشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں تمہارے بھوتوں نے بتایا ہے۔ اس نے علیشہ کے بازو پر زور دیا جس سے وہ کرا اٹھی۔ بتاؤ کیوں بتایا تم نے؟ شاہ دھاڑا۔ میں نے نہیں بتایا، انہوں نے چہرے پر نشان دیکھ لیے تھے۔ علیشہ بری طرح سے رونے لگی۔ مجھے جھوٹ بالکل بھی نہیں پسند، اس لیے بتا دو، ورنہ تمہارے ساتھ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ شاہ نے غصے سے چبا چبا کر بولا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ یعنی تم نہیں بتاؤ گی؟ ٹھیک ہے، تو آج رات جب میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا، اس کے بعد تم جھوٹ بولنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ یہ سن کر علیشہ کی روح تک کانپ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے نہیں بتایا، آپ بھلے پوچھ لیں۔ مجھے اب کچھ بھی نہیں سننا۔ شاہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے علیشہ بری طرح رو رہی تھی۔ رات کے بارے میں سوچ کے اس کا سانس رک رہا تھا۔ شاہ جب رات کمرے میں آیا تو اس سے صحیح سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ لڑکھڑا کر کبھی ادھر گرتا تو کبھی ادھر گرتا۔ شاید وہ شراب پی کر آیا تھا۔ علیشہ اس کے آنے سے پہلے ہی لیٹ گئی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ چپ چاپ چادر میں منہ دیے لیٹی ہوئی تھی کہ شاہ نے اس کی چادر بے دردی سے کھینچی۔ او ہو محترمہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے، اچھا ہے اچھا ہے، مگر آج تم کو مجھ سے کوئی نہیں بچائے گا۔ علیشہ اس کو ایسے دیکھ کر ڈر گئی۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی کچھ نہیں بولوں گی۔ نہیں بالکل نہیں، کوئی رعایت نہیں، بس آج تم میری ہو۔ وہ نشے میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا۔ وہ علیشہ کے بہت قریب کھڑا تھا۔ آپ نے ڈرنک کی ہے؟ علیشہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں کی ہے۔ اب یہ بات بھی تم ماما کو بتانا، صحیح ہے؟ شاہ نے علیشہ کو کمر سے پکڑ کر اور قریب کیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں۔ علیشہ اس کی قربت سے تڑپ رہی تھی۔ شاہ نے علیشہ کو اپنے کندھے پر ڈال کر بیڈ پر لا کر پھینکا۔ اس کے لمس میں شدت تھی مگر آنکھوں میں ابھی بھی درد تھا، وہ درد جو صرف علیشہ دیکھ سکتی تھی۔ اچانک شاہ نے علیشہ کے لبوں کو شدت سے کاٹ کر اپنی چاہت کی مہر ثبت کر دی۔ علیشہ ہلکی سی سسکی مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی جنونیت میں، اس کی نرمی میں اپنی سختی کو کبھی گہرائی تک لے جا رہا تھا اور کبھی باہر نکال کر پھر سے وحشیانہ شدت سے داخل کر رہا تھا۔ اس کی رفتار میں ایک پاگل پن تھا جو اس لمحے بہک کر علیشہ پر اتر رہا تھا۔ علیشہ کے لبوں سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ وہ اس کی شدت کو سہنے کی کوششیں کر رہی تھی مگر اس کے لمس میں ایسا جنون تھا جو رکنے والا نہیں تھا۔ شاہ کی سانسیں بھاری اور تیز ہو رہی تھیں۔ وہ ہر بار اور زیادہ شدت کے ساتھ اس کی نرمی میں اتر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ علیشہ کچھ کہہ پاتی، شاہ علیشہ کے جسم کے ہر حصے کو محسوس کرتا اس کے اندر تک اتر گیا۔
علیشا کا جسم ایک جھٹکے سے کانپا، اس کی سانس رک گئی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ شاہ نے رفتار روکی نہیں، وہ جنونیت سے گہرائی میں اترتا رہا۔ اس کے جسم کی گرمی علیشا کے وجود میں پھیل رہی تھی، ہر دھڑکن کے ساتھ اس کے لبوں سے مدہم کراہیں نکل رہی تھیں۔ کہا تھا نا کہ آج کی رات تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا، شاہ نے بھاری سانس کے ساتھ اس کے کان میں کہا اور آخری بار ایک گہرا طاقتور جھٹکا دیا، جس سے علیشا کا جسم مکمل طور پر اس کی گرفت میں سمٹ گیا۔ کچھ لمحے دونوں کے جسموں سے صرف سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاہ نے علیشا کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے ایک شکاری اپنے شکار کو جکڑ کر رکھتا ہے۔ علیشا صبح جب اٹھی تو شاہ اس کے بہت قریب لیٹا تھا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھی اور بیڈ سے بہت دور کھڑی شاہ کو کوسنے لگی۔ کچھ دیر تو وہ کھڑی شاہ کو کوستی ہی رہی، پھر فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلے گئی۔ تھوڑی دیر بعد شیشے کے پاس کھڑی اپنے بال سکھا رہی تھی۔ بال سکھانے کے بعد شاہ کے 2 سوٹ استری کرنے لگی۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ دونوں کے دونوں سوٹ جلا دو۔ وہ کاٹن کے سوٹ ہاتھ میں لیے غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں، یہ ظلم بھی تو مجھے ہی سہنا ہے، وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ سوٹ استری کر کے ڈریسنگ روم میں رکھ کر آ گئی۔ جب واپس آئی تو شاہ اٹھ گیا تھا۔ وہ شاہ کو اگنور کر کے صوفے کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی۔ شاہ نے اٹھ کر اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے اور واش روم جا رہا تھا جب پیچھے چہرہ کر کے بولا، میرے سوٹ استری کر دیا؟ علیشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ، اب جا کے میرے لیے ناشتہ بناؤ، وہ یہ کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ شاہ ٹاول سے بال اپنے رگڑتا ہوا باہر آیا، جب علیشا کو ایسے بیٹھے دیکھ کر بولا، کچھ بولا تھا سنائی نہیں دیا کیا؟ مجھے آپ کی ماما نے نیچے جانے سے یا کوئی بھی کام کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، وہ دلیرانہ طریقے سے بولی۔ تو شاہ 2 ٹوک بولا، اگر میں نیچے گئی تو وہ مجھے واپس اوپر بھیج دیں گی۔ کام نہ کرنے کے بہانے ہیں یہ سب تمہارے، کام چور، شاہ طنز کرتے ہوئے بولا۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، وہ بی بی جی آپ کو اور صاحب جی آپ کو بڑی بی بی بلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آ رہے ہیں، شاہ یہ کہتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ پیچھے علیشا شاہ کا ویٹ کر رہی تھی۔ شاہ ڈریسنگ روم سے آ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ علیشا جو کب سے شاہ کا انتظار کر رہی تھی غصے سے اس کے پیچھے گئی۔ علیشا تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب بیچ میں کھڑے شاہ سے ٹکرائی۔ شاہ سے ٹکرانے پر علیشا کو ایسا لگا جیسے وہ کسی دیوار سے ٹکرائی ہو۔ وہ اپنا سر پکڑے شاہ کو دیکھنے لگی۔ اندھی ہو کیا دکھتا نہیں ہے؟ اللہ نے جو یہ بڑے بڑے ڈھیلے دیے اس کا استعمال نہیں کرتی؟ شاہ علیشا کی بڑی خوبصورت آنکھوں پر چوٹ کر کے بولا۔ وہ علیشا کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ کیا بکری کی طرح سے کر رہی ہو؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ چلو، شاہ علیشا کو تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولا۔ بھوکڑ، مگر طنز کرنا نہیں بھولا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پیچھے ڈائننگ ہال میں تھے۔ صالحہ بیگم نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر دل ہی دل میں ان کی نظر اتاری۔ ارے واہ بھابھی، آج تو آپ پہلی بار ہمارے ساتھ ناشتہ کریں گی؟ جواباً علیشا نے مسکراہٹ اچالی، جس کو دیکھ کر شاہ کا دل دیوانوں کی طرح اچھلا، لیکن اس نے اپنے آپ پر کنٹرول رکھا۔ ماما، بابا کہاں ہیں؟ بیٹا وہ تو زمینوں پر نکل گئے۔ اتنی جلدی؟ ہم انہیں کچھ اور بھی کام تھے تو جلدی نکل گئے۔ اچھا بھابھی، آپ کا چہرہ کیسا ہے اب؟ رابعہ نے ناشتہ کرتے علیشا سے پوچھا، جسے سن کر علیشا کو رات والا ایک منظر یاد آیا۔ اس نے اداسی میں جواب دیا، ٹھیک ہے اب تو۔ ماما، علینا کا آج برتھ ڈے ہے تو انوائٹ کیا ہے۔ شاہ علیشا کا چہرہ دیکھ کر فوراً بولا، ٹھیک ہے بیٹا، تم دونوں چلے جاؤ۔ صالحہ بیگم نے شاہ کو سلا دی۔ نہیں ماما، اس نے آپ کو رابعہ کو بھی بولا ہے، اگر آپ لوگ جائیں گے تو ٹھیک، ورنہ میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ نہیں بیٹے، میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رابعہ تم جاؤ گی؟ ارے نہیں ماما، مجھے آج اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، شاہ تم اور علیشا دونوں چلے جاؤ، ویسے بھی یہ جب سے یہاں آئی ہے تم دونوں کہیں گئے نہیں ہو۔ صالحہ بیگم نے شاہ کو سمجھانا چاہا۔ ماما، میں اکیلا ہی جاؤں گا اور میں نے یہاں کسی کو گھمانے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، شاہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ آنٹی، میرا بھی دل نہیں چاہ رہا کہیں باہر جانے کا، اب رہنے دیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، جیسے آپ کی مرضی۔ صالحہ بیگم بھی یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ علینا شاہ کی یونیورسٹی کی دوست تھی، جسے شاہ تو اپنا دوست مانتا تھا، مگر علینا نے دوستی کو کچھ اور ہی رنگ دیا ہوا تھا۔ کل رات بھی شاہ علینا کے ساتھ کلب گیا ہوا تھا اور علینا نے اس سے زبردستی ڈرنک بھی کروائی تھی۔ علیشا اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی جب رابعہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بھابھی، آپ اور میں آج پین کیک بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علیشا یہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شام میں شاہ کمرے میں آیا تو علیشا ڈریسنگ پر رکھ کے شاہ کے پرفیوم کی خوشبو سونگھ رہی تھی۔ علیشا نے یہ جب شاہ کو دیکھا تو جلدی سے پرفیوم اس کی جگہ پر رکھا۔ شاہ یہ دیکھ کر علیشا کی طرف بڑھا، میری کسی بھی چیز کو تمہیں ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو میں کہوں وہی کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ اور آتے ہی علیشا پر حکم چلانے لگ گیا۔
وارڈروب میں سے میرا وائٹ شرٹ والا سوٹ نکالو، ڈریسنگ روم میں میرے شوز ہیں وہ لے کر آؤ۔ علیشا سن کر گولی کی طرف ڈریسنگ روم میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں چیزیں ہاتھ میں لی شاہ کی طرف بڑھی۔ شاہ نے ایک نظر دونوں کو دیکھ کر کہا، صحیح ہے، یہاں رکھ دو۔ کچھ دیر بعد شاہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ علیشا رابعہ کے ساتھ کیک بنانے میں بزی ہو گئی۔ وہ کمر پر دوپٹہ باندھے ایک ہاتھ میں باؤل تھامے رابعہ سے کچھ پوچھ رہی تھی جب شاہ پانی کے بہانے ان کی طرف بڑھا۔ واہ بھائی، آج تو آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ علیشا نے ایک نظر شاہ کو دیکھ کر واپس رابعہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچھا، شاہ نے علیشا کو دیکھ کر کہا۔ رابی، پانی دو مجھے۔ بھابھی، اب بھائی کو پانی دے دیں، میں جب تک یہ کر رہی ہوں۔ وہ باؤل علیشا کے ہاتھ سے لے کر بولی۔ رابعہ نے شاہ کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ رابی، میں نے تم سے پانی مانگا ہے، شاہ ایک دم بولا۔ بھائی، میں کیک بنا رہی ہوں، رابعہ غصے سے بولی۔ علیشا نے شاہ کو پانی دیا۔ شاہ نے بے خیالی میں گلاس ایسے لیا کہ شاہ کا ہاتھ علیشا کے ہاتھ سے مس ہوا۔ علیشا نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا جس سے گلاس زمین پر گر گیا۔ شاہ ایک دم چیخا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پانی کا گلاس دینا نہیں آتا؟ کسی کو ایسے پانی دیتے ہیں ہاں؟ سوری، وہ مجھ سے گر گیا، میں آپ کو دوسرا دے دیتی ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے بولا۔ نہیں، رہنے دو، اور یہ جو کانچ گرے ہیں ان کو صاف کرو، شاہ یہ کہہ کر کچن سے نکل گیا۔ علیشا زمین سے کانچ اٹھانے لگی۔ رہنے دے بھابھی، بانو اٹھا لے گی۔ رابعہ کانچ اٹھاتی علیشا سے مخاطب ہوئی۔ نہیں نہیں، میں اٹھا لوں گی، کہ ایک دم اس کے منہ سے آواز نکلی۔ گلاس کا کانچ اس کے ہاتھ پر لگ گیا تھا جس سے ہتھیلی پر کٹ لگ گیا تھا۔ رابعہ نے علیشا کو بینڈیج کر کے ایک طرف بٹھا دیا۔ رات میں ان لوگوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ علیشا بھی کافی ہنسی مذاق کر رہی تھی کیونکہ آج اس پر طنز کرنے والا کوئی تھا جو نہیں۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی۔ شاہ کے آنے سے پہلے وہ سو جانا چاہتی تھی۔ رات میں شاہ دیر سے آیا۔ علیشا کو زمین پر لیٹا دیکھ کر اس کو علیشا پر ہنسی آئی۔ پاس آ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر اس کے پاس کھڑا اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کو علیشا سے جیسے محبت ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہ نے علیشا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور خود واش روم چلا گیا۔ صبح جب علیشا کی آنکھ کھلی تو وہ شاہ کی باہوں میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ ایک دم جھٹکے سے اٹھی جس سے شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک آنکھ بند اور ایک آنکھ کھول کر علیشا کو دیکھ رہا تھا۔ تمیز نہیں اٹھنے کی، ایسے اٹھتے ہیں جنگلیوں کی طرح۔ وہ علیشا کو مسلسل گھور رہا تھا۔ وہ میں یہاں کیسے؟ علیشا فوراً بیڈ سے اتر کر بولی۔ وہ اپنے آپ سے پوچھو اور مجھے سونے دو۔ نہیں، کبھی نہیں، مجھے نیند میں چلنے کی عادت نہیں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں تو زمین پر سوئی تھی۔ علیشا شاہ کو دوبارہ سوتا دیکھ کر بڑبڑائی۔ بلا وجہ قریب فری ہونا چاہ رہا ہے، وہ یہ کہہ کر واش روم چلی گئی۔ واپس آئی تو شاہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، شاید وہ علینا ہی تھی۔ وہ شاہ کو نظر انداز کر کے نیچے چلی گئی۔ صالحہ بیگم اور رابعہ ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ شکر ہے بھابھی آپ آ گئی، ورنہ میں تو بھوک سے ہی مر جاتی، رابعہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ کیوں؟ علیشا نے رابعہ سے پوچھا۔ ماما نے کہا ہے کہ جب تک بھائی اور بھابھی نہیں آتے ہم یعنی میں ناشتے کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں، رابعہ نے معصوم چہرہ بنا کر بولا۔ آئی اتنا ظلم اس بیچاری پر، علیشا ہنستے ہوئے بولی۔ بھابھی، بھائی کہاں ہیں؟ وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اور ابھی فریش بھی نہیں ہوئے تھے، تو ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ علیشا اور رابعہ میں دوستی ہو گئی تھی جس میں سب سے بڑا ہاتھ رابعہ کا تھا۔ وہ ہمیشہ علیشا کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ یہ دیکھ کر صالحہ بیگم بہت خوش ہوتی تھی۔ رابعہ، علینا کون ہے؟ علیشا نے ناشتہ کرتی رابعہ سے پوچھا۔ بھابھی، علینا بھائی کی یونیورسٹی کی دوست ہے جو مجھے اور ثانیہ آپی کو تو زہر کی مانند لگتی ہے۔ ماما اور بھائی کو وہ بہت اچھی لگتی ہے، پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو، رابعہ منہ بنا کر بولی۔ علیشا کے بھی بنا دیکھے علینا کے لیے ایسے ہی خیالات تھے۔ رابعہ کو علینا کے بارے میں ایسا بولتا ہوا کافی خوشی ہوئی۔ اتنے میں شاہ آ کر علیشا کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ علیشا کی سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے تھی۔ اوپر سے رہی سی کثر شاہ کے پرفیوم کی خوشبو جو علیشا کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ علیشا کو یوں دیکھ کر صالحہ بیگم بولی، کیا ہوا بیٹا، تم اٹھ کیوں گئی؟ آنٹی، میں نے کر لیا۔ صالحہ بیگم نے شاہ کو گھورا۔ وہ سمجھی شاید شاہ نے کچھ کہا ہو، مگر یہاں تو بات ہی الگ تھی۔ شاہ اپنی ماما کو ایسے گھورتا دیکھ کر بولا، کیا؟ میں نے کچھ نہیں بولا اسے، جو آپ مجھے ایسے دکھ رہی ہیں، تو پھر وہ تمہارے آنے پر اٹھ کیوں گئی؟ یہ جا کر آپ اس سے پوچھے۔ علیشا نے ڈائننگ ہال سے باہر آ کر لمبی لمبی سانس لی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ علیشا اوپر چہرہ کر کے بولی۔ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ پیچھے سے آتی رابعہ بولی۔ کچھ نہیں، علیشا ہکلا کر بولی۔ نہیں بھابھی، کچھ تو ہے جو آپ اپنی بہن سے چھپا رہی ہیں۔
अरे नहीं राबी, तुमसे क्यों छुपाऊंगी। हाय हाय भाभी, आपके मुँह से कितना अच्छा लग रहा है राबी। बस आज से आप मुझे राबी ही बोलेंगी। जो हुक्म। अलीशा ने सर को खम किया और दोनों ही साथ हंस दी। सालिया बेगम उन दोनों को ऐसा हंसता हुआ देखकर कहा बोली, क्यों आज इतना हंस रही हैं मेरी दोनों बेटियां। मम्मा, भाभी ने मुझे राबी कहकर पुकारा है, उनके मुँह से इतना अच्छा लग रहा है। राबिया खुश होकर बोली। मगर दूसरी जगह अलीशा की सारी हंसी उड़नछू हो गई शाह को देखकर। वह चुप होकर इधर उधर देखने लगी। मम्मा, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, शाह ये कहकर चला गया। मैं भी कमरे में जा रही हूँ, अलीशा ये कहकर जाने लगी कि राबिया ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। ऐसे कैसे जा रही हैं? जब तक मैं पूछ नहीं लेती आपके साथ क्या हो रहा है मैं जाने नहीं दूंगी। राबिया शरारती अंदाज में बोली। सालिया बेगम अपने मोबाइल पर लगी हुई थी। राबिया को इस तरह बात करते हुए देखकर बोली, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं। अलीशा डर गई। राबिया फ़ौरन बोली, मामा मैं भाभी के साथ ऊपर हूँ। वही कहकर अलीशा का हाथ थामे आगे बढ़ गई। अलीशा उसके पीछे पीछे थी। कमरे में आकर राबिया रास्तारी की तरह बोली, अब बताएं क्या हो रहा है आपके साथ? राबिया, कुछ नहीं हो रहा, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा, तो भाई के आने से आप वहाँ से क्यों उठ कर आ गई? वो आंखें छोटी करके बोली, मैंने नाश्ता कर लिया था तो मैं आ गई। ना बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है। बताएं भला, मैं किसी को बता रही हूँ या चले रहने दें, मैं खुद गेस कर लेती हूँ। मुझे लगता है मेरी प्यारी सी भाभी को शाह भाई से मोहब्बत हो गई है। राबी वो तेज़ी से बोली। जी प्यारी भाभी। राबिया भी उसके ही अंदाज में बोली, ये कैसी बातें कर रही हो? बताऊँ अभी आंटी को जाकर? अलीशा ने सालिया बेगम की धमकी दी। मैं तो वो राबिया ही क्या जो डर जाए। भाभी, अगर आप मामा को ये बताओगी तो वो मुझसे ज़्यादा पूछने लग जाएंगी। अलीशा हैरत से मुँह खोले देख रही थी। अच्छा अब ये सब छोड़ें और बताएं। राबिया अलीशा को बेड पर ले आए। राबी, पता नहीं, शाह अगर अलीना से बात करते हैं तो मुझे अजीब अजीब सी जेलसी होती है। और अभी जब नाश्ते के लिए आए तो मेरी अजीब सी हालत हो गई थी, पता नहीं क्यों। यानी मेरी प्यारी सी भाभी को मेरे भाई से मोहब्बत हो गई है। राबिया आंख दबाकर बोली, जी नहीं, फजूल बातें मत करो। वो एकदम बेड से उठ गई। ओहो, शर्माना तो देखो। राबिया शरारती अंदाज में बोली। अलीशा वाकई ब्लश करने लग गई थी। अरे ऐसे कैसे? आने दे, आज भाई को सब बताती हूँ। राबिया ये कहकर कमरे से भाग गई। अलीशा पागल, ये कहकर बेड पर आकर बैठ गई। क्या करूं क्या करूं, वो बोर होकर सोचने लगी। चलो यहाँ की सफाई ही कर लेती हूँ। अब वो बेड की साइड टेबल की सफाई कर रही थी। उसने दराज खोली तो उसमें एक एल्बम रखा हुआ था। उसने उठाकर देखना शुरू किया। वो एल्बम शाह का था, जिसमें उसकी बचपन की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में उसके मामा बाबा साथ थे, एक में वो कमर पर हाथ रखकर खड़ा था। अलीशा ये तस्वीर देखकर हंस रही थी जब शाह कमरे में आया। अलीशा ने शाह को देखकर एल्बम दराज में रख दिया। शाह उसके पास आकर बोला, क्या देख रही थी? इस दराज में से एल्बम बाहर निकाला और देखा तो अलीशा को गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया कि मेरी चीज़ों को मत हाथ लगाया करो, लेकिन तुम पर कोई असर नहीं होता। थकती नहीं हो तुम इस ठीठपने से? हाँ तो आप भी तो नहीं थकते मुझ पर गुस्सा कर करके। मुझ पर आपने कितने जुल्म किए हैं। मैंने आपके परफ्यूम और एल्बम को हाथ क्या लगा लिया तो आप गुस्सा करने लग गए। आपने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी। मैंने कुछ बोला? आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मैंने कुछ बोला? आपने मुझ पर हाथ भी उठाया, मैंने कुछ बोला? आपने मेरे किरदार को गलत कहा, मगर मैंने कुछ बोला? नहीं। और अब मैंने आपकी चीज़ों को हाथ लगाया तो मैं ढीठ हूँ? वाह अज़लान शाह वाह। वो बहुत ही दलेराना तरीके से बोले जा रही थी। बात सुनो मेरी, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। तुम मेरी शरई और कानूनी बीवी हो। मैंने उस रात एक जायज़ ताल्लुक बढ़ाया, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो रहे, आई डोंट केयर। और अब अगर तुमने मुझसे बदतमीज़ी की तो याद रखना, उस दिन जो हुआ वो कुछ भी नहीं था। हाँ, और कर भी क्या सकते हैं आप? एक लड़की को कमरे में बंद करके उस पर दिन रात जुल्म कर रहे हैं, उसको बदकिरदार कह रहे हैं, और उसके साथ ताल्लुक भी कायम किया हुआ है। बस शाह ने उसको मारने के लिए हाथ उठाया मगर हवा में ही रोक लिया। क्यों रोका है हाथ, मारे मुझे? और आज मैं भी आपको कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं भी इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। नहीं जीना चाहती मैं भी इस अज़ियत भरी ज़िंदगी को। मार दे मुझे।